السلام علیکم ناظرین. عوام یعنی آگاہی ود امجد مرزا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سرحان علی امجد, اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کوئی اور نہیں, میرے والد صاحب امجد مرزا ہیں. آج کے دن جب یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ دن میرے لیے دو طرح سے اہمیت کا حامل ہے. پہلا یہ کہ آج فادرز ڈے ہے, اور دوسرا یہ کہ آج ہی میرے والد صاحب کا زندگی سے متعلق ایک آرٹیکل اخبار میں شائع ہوا ہے. اس آرٹیکل میں زندگی کے موضوع کو ایک نظم کے ساتھ منسلک کر کے بیان کیا گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نظم ہمارے ناظرین کے لیے ایک دفعہ پڑھ کے سنائی جائے تاکہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھا سکیں. السلام علیکم جی. اس سے پہلے کہ میں اپنی نظم پڑھوں, میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے ایک شعر سے کیا جائے. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. یہ شعر آج کی گفتگو میں کافی اہمیت کا حامل ہے, جس کے پہلے مصرعے میں ایک باپ اور بیٹے کے ریلیشن کو بتایا گیا ہے, اور علم کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ باپ کا جو علم ہے وہ بیٹے کو ازبر یعنی زبانی یاد ہونا چاہیے. اور دوسرے مصرعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بیٹا ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنے باپ کی جائیداد کا حصہ بھی کیسے لے سکتا ہے. وہ جو نظم جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے عنوان بھی دو تین میں نے اپنے ذہن میں سوچے. ایک زندگی کے نام سے, اور دوسرا تعویذ زندگی, اور تیسرا زندگی کا دم. اور وہ نظم کچھ اس طرح ہے: یہ زندگی جناب جی زندہ دلی کا نام ہے, جو زندہ بھی نہ رہ سکو تو زندگی تمام ہے. نہیں رکنا اس کی صفت ہے, بس چلنا اس کا کام ہے. یہ زندگی جناب جی زندہ دلی کا نام ہے. یہ چلے اسی کے راستے جو سوچے اس کے واسطے, گر سمجھو داؤ پیچ کو تو سمجھو پھر آرام ہے. یہ زندگی جناب جی زندہ دلی کا نام ہے. سوچ تو ہے پہلا قدم, آگے بھی تو چلنا ہے, ہر کٹھن حالات سے بڑھ چڑھ کے لڑنا ہے. یہ زندگی جناب جی زندہ دلی کا نام ہے. اگلے ہی قدم پر تیرا وہ مقام ہے, قدرت کا دیا ہوا تم کو جو انعام ہے. اور اس نظم کا جو آخری شعر ہے وہ بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہے. نہ بانٹو تم انعام کو تو سمجھو سب ناکام ہے. نہ بانٹو تم انعام کو تو سمجھو سب ناکام ہے. یہ زندگی جناب جی زندہ دلی کا نام ہے. نہ بانٹو تم انعام سے تو سمجھو سب ناکام ہے. یہ تو آپ کی نظم کا اختتام ہو گیا, لیکن میں اب چاہوں گا کہ آپ کو ایک دفعہ نظم کے شروع میں لے کے جایا جائے. وہاں پر آپ نے نظم کے ایک شعر کے اندر ایک لفظ کا استعمال کیا ہے جس کے اندر زندہ دلی کا استعمال تھا. وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں, آپ کا اس سے کیا مراد. زندگی جناب جی زندہ دلی کا نام ہے, یعنی زندہ دلی اٹ سیلف, دونوں طرح سے اگر انسان کا دل سوچ کے لحاظ سے اور فزیکلی دونوں لحاظ سے اگر یہ ٹھیک ہے تو وہ زندگی ہے. اگر اس میں کسی جگہ پہ بھی پرابلم ہے تو زندگی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس شعر کے پہلے مصرعے کے اندر جناب جی کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے. نارملی اس طرح کے الفاظ شعروں میں یوز نہیں ہوتے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو آپ نے جناب جی کا لفظ استعمال کیا. یہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے, اور وہ کسی کیا کون ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. کسی آدمی ایک تھرڈ پرسن کو بھی کہہ سکتا ہے جس کو آپ زندگی کے متعلق کچھ چیز سمجھانا چاہتے ہو, ایک پیغام دینا چاہتے ہو, تو آپ اس وقت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو. یعنی ایک تھرڈ پرسن, وہ آپ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے, لیکن بڑے عزت احترام سے آپ اس کو تکریم سے بلا رہے ہو. زندگی جناب جی, یعنی زندگی جناب جی ہے کیا. ٹھیک. دوسرا آپ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو, یعنی میں اپنے آپ کو کہوں زندگی جناب جی. ٹھیک. زندگی جناب جی زندہ دلی کا نام ہے. اور تیسری سطح انسان کے اپنے انر سیلف میں ہے. یعنی انسان جب اپنے آپ میں ہی گم ہوتا ہے, جب آئسولیشن میں ہو کے سوچتا ہے, تو اس وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ مخاطب ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے ہی ساتھ ایک ڈائلاگ چل رہا ہے. جب وہ ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی آدمی اپنے آپ کو جناب جی کہہ کے اپنے ہی اندر مخاطب کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس شعر میں زندگی جناب جی زندہ دلی کا نام ہے, یعنی مخاطب کرنے کے لیے جناب جی کا استعمال کیا گیا ہے. جو زندہ بھی نہ رہ سکو تو زندگی تمام ہے, اس سے کیا مراد؟ یعنی زندہ دل انسان جو ہے
وہی اسی کی زندگی ہے. اور آگے ہی اس کی کنٹینیوٹی میں ہے کہ زندگی جناب جی زندہ دلی کا نام ہے. جو زندہ بھی نہ رہ سکو، یعنی جو پہلے میں نے بتایا کہ جو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کیوں کہ اس کا دل نہیں ہے، اس کا دماغ نہیں ہے، وہ سوچ نہیں سکتا، وہ زندہ دلی سے رہ نہیں رہا. جو زندہ دلی سے رہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی بھی نہیں ہے. یعنی وہ بظاہر آپ کو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں اگر وہ زندہ دل نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، الفاظ سادہ ہیں لیکن مطلب گہرے ہیں. نہیں رکنا اس کی صفت ہے، بس چلنا اس کا کام ہے. اس کے اندر نہیں رکنا اور چلتے رہنا، یہ اس کا مطلب تو میرے خیال سے سیم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ جب زندگی کو ہم دیکھتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہیں نا، تو یہ ایک دفعہ شروع ہوتی ہے تو اگر رک گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ختم ہے. تو اس لیے نہیں رکنا اس کی صفت ہے، یعنی اس کے اندر آپ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہو، اس کو چلنا ہی ہوگا. ایسی کوئی چیز شاید اور کسی جگہ پہ کائنات میں نہ ملے زندگی کے علاوہ کہ جس کو آپ ایک سوئچ لگا کے روک لو اور پھر چلا بھی لو، لیکن زندگی کے ساتھ کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے. نہیں رکنا اس کی صفت ہے، یعنی جب روک دو گے تو اس کا مطلب یہ ختم ہے، بس چلنا اس کا کام ہے. یہ چلتی رہے گی، یہ چلتی کا نام ہی گاڑی ہے. ٹھیک. تو اس لیے ان دونوں کا آپس میں ایک جیسا مطلب ہوتے ہوئے بھی مطلب مختلف. واہ، میں سوچ بھی نہیں تھا سکتا کہ اتنے سادہ الفاظوں کے اتنے گہرے مطلب ہوں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک شعر میں آپ کو بول کے بتاتا ہوں، آپ اس کی تفصیل ذرا بتا دیں. یہ چلے اسی کے راستے جو سوچے اس کے واسطے. نہیں بیٹے، یہ کچھ شعر اس طرح ہے، یہ چلے اسی کے راستے جو سوچے اس کے واسطے. اس کے واسطے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے واسطے. اس شعر کا بھی پچھلے شعروں کے ساتھ ایک ربط ہے. جس طرح میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا، زندگی چلنے کا نام ہے، جب رک گئی تو یہ ختم. اب وہ راستہ کون سا جس پہ چلنا ہے؟ آپ کے پاس ایک سوچ ہونی چاہیے کہ اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کون سے مطلب لینے ہیں، کون سے کام لینے ہیں تاکہ ایک اچھی زندگی بن سکے. تو اس لیے ان سادہ الفاظ میں بھی اسی طرح کافی گہرے مطلب ہیں اس کے. یہ چلے اسی کے راستے، یعنی جو آدمی اس کے لیے سوچے گا، جو اس کے لیے کام کرے گا، جو اس سے متعلق کوئی نہ کوئی چیز لینے کا ارادہ رکھے گا، یہ اسی کے راستے چلے گا. گر سمجھو داؤ پیچ کو تو جانو پھر آرام ہے. کیا اس کے اندر جو داؤ پیچ ہے یہ زندگی کا داؤ پیچ ہے؟ اور اگر یہ داؤ پیچ اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو کیا ہم زندگی میں آرام سے بیٹھ جائیں؟ داؤ پیچ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے ایکسپیرینسز زندگی میں حاصل کیے ہیں اور ان کو اپنے ذہن میں سمو لیا ہے، اب آپ نے پریکٹیکلی اس کو استعمال کرنا ہے. جب تک آپ پریکٹیکلی استعمال نہیں کرو گے تو وہ تو صرف آپ کے آئیڈیاز ہیں. آپ کا ذہنی لیول، شعور کا لیول کچھ اس طرح کا بن جانا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کس وقت کس طرح کا ڈیسیژن لینا ہے، یعنی رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم. ابھی تک جو مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے ہم نے ایک چیز کو سوچنا ہے، پھر اس کے اوپر جو حکمت عملی ہم نے اپنانی ہے اس کو کتنی مشکلوں کے فیس کر کے ہم نے آگے نکل آنا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ایسا وقت ہے، وہ کون سا ایسا وقت ہے کہ جب ہمیں اپنی جو ہم نے مشکلات صحیح ہیں اس کا ہمیں صلہ کب ملے گا، کب اور کیسے ملے گا؟ اگلے ہی قدم پہ تیرا وہ مقام ہے، قدرت کا دیا ہوا تجھ کو جو انعام ہے. یہ آپ کے سوالوں کا جواب ہے یہ شعر. جب آپ یہ اتنی محنت کر کے ایک پلاننگ کے بعد حکمت عملی کی، پھر ایک کٹن حالات میں سے عملی طور پہ آپ گزرے، تو وہ کس لیے گزرے ہو؟ ٹارگٹ سیدھا تھا. وہ جو پہلے میں نے بات کی کہ پتہ نہیں یہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے، یہ تو گزرتی چلی جا رہی ہے. آپ نے اس کی ڈائریکشن ٹھیک کی، ڈائریکشن اپنی مرضی کے مطابق کی، پلاننگ کی، اس کے مطابق حکمت عملی بنائی، اس کے لیے کام کیا. تو پھر تو اگلا کام کیا ہے؟ اگلا وہی کام ہے جس کے لیے آپ نے ڈیزائر کی تھی. اگلا مقام ہی آپ کا وہ انعام ہے جو قدرت نے آپ کو دینا ہے. اصل میں قدرت کس طرح آپ کو یہ دے رہی ہوتی ہے کہ جب آپ ٹھان لیتے ہو، آپ کا جسم، آپ کا ذہن، بلکہ جسم کا ایک ایک سیل اس طرح وائبریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ ڈیزائر نکل رہی ہوتی ہے جس کے لیے آپ نے پہلے دن سے حکمت عملی سوچا، حکمت عملی بنائی، اور پروسیس میں سے گزرے. اور پھر وہ مقام بہت دور نہیں ہوتا جب آپ وہ چیز، وہ سکسیس آپ اچیو کر لیتے ہو. ایک چیز اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس جگہ پہ جو قدرت کا انعام اس میں نے ذکر کیا ہے،
وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اوورآل جو کائنات کے سارے سسٹمز ہیں، جتنے بھی ان کے لاز ہیں، اور ایک ایک ذرہ بھی اس میں جب انوالو ہوتا ہے تو آپ کے ذہن سے، آپ کے جسم سے، آپ کے ایک ایک سیل سے جب وائبریشنز نکلتی ہیں تو ہر جگہ پہ پہنچتی ہیں. اس کو لا آف اٹریکشن کا نام دیا جاتا ہے. اور وہ اس طرح جا کے ہر وہ چیز جو آپ کے مقصد کے لیے ایک کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، وہ آپ کو آپ کی ہیلپ کے لیے وہ سارے کے سارے مل کے آپ کی سکسیس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر وقت دور نہیں ہوتا کہ آپ وہ جو گول آپ نے ایک متعین کیا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر ایک انسان نے اپنی چھوٹی سی عمر میں اپنا گول اچیو کر لیا، زندگی کا گول اچیو کر لیا، تو کیا اس کا اب زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کی زندگی اب بے معنی ہے؟ نہیں بیٹے، ایسا نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں. کوئی چھوٹی ایج میں کر لیتا ہے، کوئی بڑی ایج میں کر لیتا ہے. لیکن جو چھوٹی ایج میں کام کر لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ختم نہیں کر لیتے، وہ آگے بھی زندہ رہتے ہیں. کس بنا پہ زندہ رہتے ہیں؟ کہ ان کو ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے. اس ایکسپیرینس کو پھر وہ ایک ہائر گول کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جو پہلے انہوں نے گول اچیو کر لیا، اس سے بڑا گول کوئی اور انہوں نے اپنے ذہن میں ٹھان لی اور اس پہ پھر عمل کرنا شروع کر دیا، اور پہلے کی نسبت اگلا گول ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور پھر وہ بھی اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ایک تیسرا، اور اس طرح آگے یہ بات چلتی رہتی ہے. قدرت کا اصول یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو کمایا ہے، جو آپ نے گین کیا ہے، اس کا بہت سا حصہ آپ کو کیونکہ قدرت نے ہی دیا ہے تو وہ قدرت کو واپس کرو. اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خیرات کرو. جو انسان ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرو، ان کے لیے کچھ چیزیں چھوڑ جاؤ. جس طرح طارق عزیز صاحب 2-3 دن پہلے ہی فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی پوری کی پوری جائیداد گورنمنٹ آف پاکستان کے نام کر دی ہے. ایسے وہ لیڈرز ہوتے ہیں، ایسے وہ اچیورز ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں بھی حاصل کر کے انہوں نے بہت زیادہ فیم حاصل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جاتی دفعہ اپنی پوری جائیداد جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے نام. آخری وقت جب یہ آدمی اچیو کر لیتا ہے تو وہ نیچر کو واپس لوٹا رہا ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہی ایک اگلا جو میرا شعر ہے وہ اس کو پوری نظم کو اس طرح بند کرتا ہے: نہ بانٹو تم انعام سے تو سمجھو سب ناکام ہے. یہی وہ چیز جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے جو کچھ اچیو کیا ہے وہ لوگوں کو آپ واپس نہیں کرتے ہو، نیچر کو واپس نہیں کرتے ہو، تو جو کچھ آپ نے 10 اچیو کیے ہیں، آپ نے بہت بہت بڑے گول، وہ اگر آپ کی ذات تک محدود ہیں تو آپ کی زندگی ناکام ہے. آپ کے ارد گرد جتنے ماحول ہیں اس میں ذرہ ذرہ آپ کی عزت کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آپ کی کامیابی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ سب اس ماحول نے آپ کو دیے. اور جب آپ کو ایک عزت اور ایک تکریم، ایک اچھی زندگی یا اچھا گول دے سکتے ہیں تو اب آپ پہ بھی وہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان سب کو واپس کرو. یہی زندگی کا مین گول ہوتا ہے. آپ کی باتیں، شعر و شاعری اور تقریریں انسان کے لیے موٹیویشنل تو ضرور ہیں. کیا یہ چیزیں واقعی اچیویبل ہیں؟ اگر یہ اچیویبل ہیں تو کیسے؟ دیکھو بیٹے، یہ جو دور جس میں اب ہم گزر رہے ہیں نا، یہ بہت ہی سائنٹیفک دور ہے. اس میں انسان نے ہر چیز کو ناپنے کے لیے ایک میتھڈ بنا لیا ہوا ہے. یہاں تک کہ ایموشنز کو بھی، اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا بلکہ کہ ایموشنز کو آدمی میئر نہیں کر سکتا. اب تو ایموشنز کو بھی میئر کر سکتا ہے. یعنی ایموشنل کوشنٹس ہیں. جس طرح آئی کیو یعنی انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے، اسی طرح ایموشنل کوشنٹس ہیں. صرف یہی نہیں ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا BMI انسان کی صحت کے لیے، یعنی باڈی میس انڈیکس، یہ انسان کی صحت کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ کس کیلیپر کی ہے. اسی طرح اور بھی آپ کے سوشل، آپ کے انٹلیکچول، اسپرچول، بہت سے اور بھی کوشنس ہیں. یہ جتنے کوشنس ہیں انسان کی اپنی ویلنس کے، اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے انسان نے ایجاد کر لیے ہیں. اور جو آدمی اس میں بیسٹ فٹ ہوتا ہے تو وہی ایک سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے کہ ہاں یہ جو میں نے تقریریں کی ہیں اس میں اگر کوئی موٹیویشن تھی اور اس موٹیویشن کے اوپر اس نے کوئی کام کیا ہے، اپنی صحت کو بنایا ہے، اپنا نالج، آپ کی اویئرنیس لی ہے، اور ہر چیز کو ایک کیلیپر پہ لے کے آیا. یعنی وہ نمبرز میں کاؤنٹ کرنا، ہائر نمبرز پہ، ہائر لیول پہ اس نے اپنے آپ کو کاؤنٹ کروانا شروع کر دیا ہے، تو وہی ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ انسان ہر چیز اچیو کر سکتا ہے. آپ نے زندگی کو ایکسپلین کرنے کے لیے شاعری کا سہارا کیوں لیا؟
شاعری کا استعمال میں نے اس لیے کیا کہ زندگی ایک آسان چیز نہیں سمجھی جاتی، اور کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے اگر آپ کے میتھڈز آسان ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا شاعری ایک بہانہ ہے اس کمپلیکیٹڈ پروسیس، زندگی کے کمپلیکیٹڈ پروسیس کو سمجھنا۔ یعنی یہ بہت ہی آسان سے الفاظ ہیں جن کو ایک ترتیب دے کے ایک آزاد نظم کی شکل میں نے دے دی ہے۔ تو ایک باپ ہونے کے ناطے میں نے زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں، پروسیس ہے، اس کو آسان لفظوں میں شعر و شاعری میں ایک ردم کے ساتھ پیش کیا ہے تاکہ آپ جیسے بیٹے اس کو آسانی سے یاد کر سکیں، ان کے مطلب کو اچھی طرح سمجھ کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان کر سکیں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ آج آپ نے زندگی جیسے مشکل ٹاپک کو میرے ساتھ ڈسکس کیا، اور اس ڈسکشن کے دوران میں نے جو بھی آپ سے باتیں شیئر کی ہیں وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہیں، وہ پوری قوم کے بچوں بچیوں کے لیے ہیں جو آپ کی ایج کے ہیں اور جنہوں نے آگے جا کے اس قوم کو آگے چلانا ہے، اس وطن کو آگے لے کے جانا ہے، پوری دنیا میں اس کا نام روشن کرنا ہے۔ اور آج فادرس ڈے کے حوالے سے میں ان سب کو اپنے یہ جتنے بھی مشورے ہیں ایک فادر ہونے کے ناطے ان کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے زندگی میں ان کو اپنائیں، ان کو سمجھیں اور امپلیمنٹ کریں، امپلیمنٹ کرتے ہوئے آئندہ زندگی کامیاب زندگی گزاریں اور پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کریں۔ تھینک یو ڈیڈی، آج آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا تاکہ ہم یہ اپنا انٹرویو ریکارڈ کر سکیں۔ نہیں بیٹے، میں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں کہ آپ نے آج کے دن یعنی فادرس ڈے پہ اور اتنا اچھا زبردست موضوع زبردست طریقے سے آپ نے ریکارڈ کروایا۔ زندہ باد، ویری نائس۔ اپنے میزبان سرحان علی امجد کو دیجیے اجازت اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ آج فادرس ڈے کے موقع پر میرے بیٹے نے زندگی کے اہم موضوع پر ڈسکشن کرتے ہوئے آج کا دن بہت یادگار بنا دیا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے جو میں نے ایک پورٹریٹ بنایا ہوا وہ پیش کر کے آج کا دن ایک یادگار دن بنا لوں۔